اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، متاع کیا ہے؟ کیا یہ کسی خاتون کے ساتھ ایک رات گزارنا یا عیش و عشرت کا کوئی معاملہ ہے؟ یا جس طرح متاع کو زنا کے معنی میں لیا جاتا ہے اور اس پر بہتان تراشی اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو کیا واقعی یہ ایک غیر شرعی عمل ہے؟ متاع کے لفظ کو استعمال کر کے دیگر مسالک کے لوگ اہل تشیع پر گولہ باری کا ایک ماحول قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن عوام تو عوام، جب ہم دیگر مسالک کے علماء سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی متاع کی تاریخ یا اس کی شرائط کا مطالعہ کیا ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ نہیں کیا۔ لہٰذا صرف مخالفت برائے مخالفت کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے سمجھ بوجھ اور لا علمی کے باوجود لوگ صرف اہل تشیع پر اعتراض کرنے کے لیے ایک موقف قائم کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس پورے باب کو اسی ایک ویڈیو میں مختصراً آپ سے بیان کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ متاع کی تاریخ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسے انجام دینے کی شرائط و ضوابط کیا ہے، اور وہ کون سی خواتین ہیں جن سے متاع کرنا جائز ہے۔ نیز اگر متاع کے عمل سے عورت سے کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو اس اولاد کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، فقہ جعفریہ میں آغاز اسلام کی طرح آج بھی نکاح متاع جائز ہے۔ دیگر مسلمان مسالک اس معاملے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ اسلام کے آغاز میں نکاح موقت یعنی محدود مدت کا نکاح یعنی متاع جائز تھا۔ جس شے کو رسول اللہ جائز کہیں اور اصحاب رسول اسے انجام دیں، اس کو فحش یا زنا ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ فقہی بنیادوں پر اس پر بحث ضرور ہو سکتی ہے۔ نکاح متاع میں مہر اور مدت کا تعین ہونا ضروری ہے، یعنی مرد اور عورت کو پہلے سے ہی مہر اور مدت کا علم ہو۔ اس کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مدت طے نہیں ہے۔ یہ پہلو بھی زیر غور ہے کہ اسلامی ریاست اس معاملے میں کم سے کم مدت کی شرط رکھ سکتی ہے، جیسے کہ 1 سال یا 5 سال۔ نیز متاع میں بھی اسی طرح کی عدت ہوتی ہے جس طرح نکاح دائمی میں ہوتی ہے۔ جب بھی متاع کی مدت ختم ہو جائے یا مقرر کردہ وقت سے پہلے نکاح ختم کیا جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پر عدت لازم ہے۔ اگرچہ متاع کی مدت کے دوران حمل ٹھہر گیا تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والد سے منسوب ہوگا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری والد پر ہوگی۔ ناظرین، شیعہ فقہا کے فتاوی جات کے مطابق نکاح متاع کی چند شرائط اور فقہی احکام کچھ یوں ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان آپس میں کوئی نسبی اور سببی یا کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو، ورنہ ان کا عقد باطل ہے۔ یعنی متاع انہی خواتین سے کیا جا سکتا ہے جو قرآن کی روح سے مسلمان مرد پر حلال ہیں۔ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی وغیرہ سے متاع نہیں ہو سکتا۔ نکاح متاع کی مدت اور حق مہر کا تعین صیغہ عقد میں عورت کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور مشہور شیعہ فقہا کے مطابق اگر نکاح متاع میں مدت کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ خود بخود دائمی نکاح میں تبدیل ہو جائے گا۔ بعض فقہا کی رائے کے مطابق اگر عورت اور مرد عربی زبان میں صیغہ نکاح جاری نہیں کر سکتے تو دونوں کی طرف سے عربی زبان سے آشنا کسی کو وکیل بنانا چاہیے۔ وکیل کی دستیابی ممکن ہونے کے باوجود وہ کسی دوسری زبان میں بھی نکاح متاع کے صیغے جاری کر سکتے ہیں، البتہ صیغہ متاع شرعی طریقے سے پڑھا جانا چاہیے۔ مسلمان مرد اور اہل کتاب عورت کا نکاح متاع صحیح اور جائز ہے، لیکن مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے نکاح متاع نہیں کر سکتی۔ البتہ مسلمان مرد اور عورت کا کسی غیر اہل کتاب یعنی کافر سے نکاح متاع جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح متاع مکروہ ہے، اور نکاح متاع کرنے کی صورت میں اس کے کنوار پن کو ختم کرنا مکروہ ہے۔ نکاح متاع کے نتیجے میں اگر ہم بستری ہو چکی ہے تو نکاح متاع کی مدت ختم ہونے کے بعد عورت کو چاہیے کہ عدت پوری کرے،
یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو یائسہ نہ ہوں۔ یائسہ یعنی وہ عورت جس کے حیض زیادہ عمر کی وجہ سے ختم ہو گئے ہوں، لہٰذا یائسہ عورتوں کی عدت نہیں ہوتی۔ وہ عورت جو حیض کی عمر میں ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 45 دن عدت پوری کرے، اور اگر باقاعدہ سے حیض آتا ہو تو بعض فقہا کے فتووں کے مطابق 2 حیض عدت پوری کرنی ہوگی۔ ناظرین، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ شرعی طور پر ان دونوں کی شمار ہوگی، اور جس طرح نکاح دائمی سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام شناختی کارڈ وغیرہ میں درج ہوتا ہے، اسی طرح عقد متع سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام بھی شناختی کارڈ اور دیگر قانونی کاغذوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس اولاد کا نان و نفقہ والد کے ذمہ ہے، اور یہ اولاد ماں اور باپ دونوں سے میراث پائے گی۔ عدت کے دوران اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ عورت حاملہ ہے تو بجائے حمل سے پہلے کسی بھی قسم کا عقد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نکاح دائمی کے باقی احکام بھی متع میں جاری ہوں گے، البتہ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ عقد متع چند صورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال کیا گیا ہے، لہٰذا اس عورت کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ نہیں ہے، اور اگر نکاح متع پڑھتے وقت عورت کی طرف سے میراث لینے کی شرط نہ لگائی جائے تو یہ عورت شوہر کی میراث بھی نہیں پائے گی۔ واضح رہے کہ یہ 2 فرق اس نکاح کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ ناظرین، یہ تو تھی نکاح متع کی چند شرائط۔ اب ہم اس کی ضرورت پر مختصر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک ایسا جوان جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر یا ملک میں زندگی بسر کر رہا ہو اور محدود وسائل کی وجہ سے دائمی عقد نہ کر سکتا ہو تو اس کے سامنے صرف 3 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بغیر شادی کے ہی رہے، دوسرا یہ کہ گناہ کی دلدل میں دھنس جائے، اور تیسرا یہ کہ شرعی شرائط کے ساتھ ایک ایسی عورت کے ساتھ محدود اور معین مدت کے لیے نکاح یا شادی کر لے جس سے شرعاً نکاح جائز ہو۔ ناظرین، نکاح متع کی دوسری ضرورت اولاد کا حصول بھی ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی پہلی بیوی کو نہ تو طلاق دینا چاہتا ہو اور نہ ہی اس پر دوسری بیوی لانا چاہتا ہو، حصول اولاد کے لیے متع کر سکتا ہے، البتہ متع والی عورت سے ان شرائط کا پہلے سے طے کر لینا اور ان کا صیغہ نکاح متع میں اظہار کرنا لازمی ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ بنیادی ضروریات ہیں جن کا ہم نے اجمالاً ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر ایسی شرعی ضروریات ہیں جن کا ذکر ویڈیو کی طوالت کا باعث ہوگا۔ مکتب تشیع میں بلا ضرورت متع کرنے کی ممانعت ہے، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متع کے متعلق علی بن یقطین نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے تو خدا کے فضل سے بیوی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، نکاح متع کا جواز کتاب حضرت علی میں موجود ہے۔ دوسری روایت جو فتح بن یزید کی ہے، اس میں انہوں نے معصوم سے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ متع حلال، مباح اور جائز ہے اس شخص کے لیے جسے خداوند عالم نے شادی ہو چکنے کے بعد مستغنی نہ کر دیا ہو، بے شک وہ متع کے ذریعے فعل حرام سے اپنی حفاظت کرے، لیکن وہ شخص جس کی شادی ہو چکی ہے اور متع کی اسے ضرورت باقی نہیں رہی ہے تو اس کے لیے متع صرف اسی وقت جائز ہوگا جب وہ کہیں سفر میں جائے اور زوجہ ساتھ موجود نہ ہو۔ ناظرین، اسی طرح شیعہ امامیہ کے ہاں متع صرف پاک باز اور باکردار عورت سے ہی جائز ہے۔ بازاری عورتوں سے متع کی سخت ممانعت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متع کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا، متع جائز ہے، لیکن خیال رکھو کہ جس عورت سے عقد متع کرو وہ پاک دامن ہو۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے باطنی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر عورت ایسی ہو کہ زنا کاری میں مشہور ہے تو اس سے نہ نکاح کیا جائے اور نہ ہی متع۔ ناظرین، اسی طرح دیگر مسالک کی وہ خواتین کہ جن کو درست اور شرعی طریقے سے طلاق نہ دی گئی ہو، ان سے بھی متع کرنے کی سخت ممانعت ہے، اور اس پر ائمہ طاہرین کی روایات بھی ملتی ہیں۔ دیگر نکاحوں کے برعکس نکاح متع میں ایک امتیازی صورت یہ ہے کہ اس کی تمام شرائط عورت طے کرنے کا اختیار رکھتی ہے، لہٰذا وہ اپنی ضروریات اور کفالت
اور دوران متع نان نفقہ تک کو مد نظر رکھ کے مرد سے اس نکاح کے عوض اپنی شرائط منوا سکتی ہے، اور مرد طے شدہ شرائط کو پورا کرنے کا شرعی طور پر پابند ہے۔ ناظرین، اہل سنت اور خصوصاً سعودی عرب میں نکاح مسیار، جو زواج مسیار کے نام سے معروف ہے، رائج ہے۔ اس کی شرائط وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ مرد حالت سفر یا ملازمت کے لیے کسی دوسرے ملک میں جائے اور اسے وہاں اپنی طبعی خواہش پوری کرنے کی حاجت ہو تو طلاق کی نیت سے نکاح کر لے، یعنی دل میں یہ سوچے کہ جب میں سال 2 سال بعد واپس چلا جاؤں گا تو اسے طلاق دے دوں گا۔ دوسرا یہ کہ نکاح کا وزن مرد پر کم سے کم ڈالنے کی خاطر عورت نان نفقہ اور ساتھ رہنے کے حق وغیرہ سے دستبردار ہو جاتی ہے، لہٰذا بیوی اپنے میکے میں رہتی ہے، اور مرد کو جب یہ موقع ملتا ہے تو وہ بیوی سے اس کے میکے آ کر یا کچھ وقت کے لیے کسی دوسری جگہ لے جا کر طبعی تقاضا پورا کر سکتا ہے۔ اسے نکاح مسیار اور عربی زبان میں زواج المسیار کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو جواز کا جامہ پہنانے کے لیے ظاہری طور پر نکاح کی شرائط و ارکان یعنی ایجاب و قبول، گواہ اور مہر وغیرہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ متع کو حرام کہتے ہیں انہی کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے ایک مٹھی کھجور کے بدلے اور چادر اور پیسوں کے بدلے متع کیا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جہاد کی وجہ سے کئی ماہ اپنی بیویوں سے دور رہتے، اور جب انہیں اپنی بیویوں کی حاجت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے کہ کیا ہم نامرد ہو جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جسے تم پر حلال کیا ہے اسے خود پر حرام نہ کرو بلکہ متع کر لو۔ ناظرین، اگر متع حرام ہوتا تو حضرت علی اسے رحمت قرار نہ دیتے، جیسا کہ تفسیر در منصور، تفسیر مظہری اور دیگر تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ متع اللہ کی طرف سے رحمت تھا، اگر عمر اسے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس رحمت خداوندی سے فیض یاب نہ صرف رسول اللہ کے دور میں بلکہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت اور حضرت عمر کے دور خلافت کے آغاز تک میں ہوتے رہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حلال محمد شروع سے آخر تک حلال اور حرام محمد شروع سے آخر تک حرام ہے، لہٰذا حکم خداوندی سے رسول اکرم کے علاوہ اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، چاہے وہ حضرت علی یا ائمہ معصومین یا صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہوں۔ متع کل بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے حکم قرآنی کے مطابق جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، البتہ سماجی طور پر رابطے اور سفر کی جدید سہولتوں کے حصول سے فاصلے کم ہو جانے کی وجہ سے اس کے رواج میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔